جب ہمارے نبی پیدا ہوئے تو اس وقت آل ساسان کا سب سے بڑا بادشاہ نوشیروان وہ حکومت کر رہا تھا۔ وہ 571 میں ہمارے نبی پیدا ہوئے اور 579 میں نوشیروان کا انتقال ہوا۔ نوشیروان عادل کے نام سے مشہور ہے، 48 برس اس نے حکومت کی۔ یہ جو نوشیرہ ہے یہ جب ٹیکسلا پہ کپت خاندان کی حکومت تھی تو اسے ویشیوں نے برباد کر دیا تھا، تو اس نے ٹیکسلا پہ حملہ کیا، پشاور تک فتح کیا اور نوشہرہ کا شہر آباد کیا۔ نوشیروان کے نام سے اس کا نام نوشہرہ پڑا۔ یہ انتہائی عادل بادشاہ تھا۔ ایک ہے دشمن سے لڑائی میں خونخوار ہونا ہونا، لیکن اپنی رائے میں کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی۔ رومی وفد آیا تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا محل میں جو تھا وہ اندر جو جیسے یہ دالان بنا ہوا ہے وہ تھوڑا ٹیڑھا تھا، تو اس نے کہا کہ اتنا بڑا بادشاہ یہ دالان ٹیڑھا کیوں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک بڑھیا رہتی تھی، اس کا جھونپڑا تھا، تو نوشیروان نے اس سے خریدنے کی کوشش کی، اس نے انکار کر دیا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ جگہ چھوڑ کے میرا محل بنا دو، ٹیڑھا محل بنا دیا۔ تو نوشیروان عادل مشہور ہوا۔ 571 میں ہمارے نبی پیدا ہوئے تو اس نے ایک محل بنایا تھا جس کے آثار اب بھی کھڑے ہوئے۔ تو جب آپ پیدا ہوئے تو اس کے 14 کنگرے ٹوٹ گئے، 14 برج۔ وہ برج اینٹوں کے نہیں تھے، پورے پتھر کو لگایا ہوا تھا۔ وہ حیران ہوا یہ کیسے ٹوٹ گئے؟ اور 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، وہ آگ بجھ گئی۔ تو وہ آ کر منہ بیزان کہتے تھے، منہ بیزان نے کہا جی آگ بجھ گئی ہوں۔ پھر اور خوف پیدا ہو گیا کہ آگ کیسے بجھ گئی، یہ کیسے ٹوٹ گیا؟ تو اس نے کہا کوئی آسمانی کتابوں کا عالم بلاؤ۔ تو حیرہ میں ایک پادری تھے عبد المسیح، ان کو بلایا۔ اس نے کہا جی میرا ماموں ہے، شام میں رہتا ہے، وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ اس کا نام تھا ستیح۔ تو جب یہ پہنچے تو وہ سکرات میں تھے، تو انہوں نے ایسے ہلایا، ماموں ماموں ماموں، میں عبد المسیح ہوں۔ تو انہوں نے ایسے آنکھیں کھولی اور یوں دیکھا اور کہا بعثہ کا ملک و بنی ساسا لارتجاس الایوان و خمود النیران، تجھے ایران کے بادشاہ نے بھیجا نا، ساسانی بادشاہ نے بھیجا ہے نا کہ 14 برج ٹوٹ گئے ہیں اور آگ بجھ گئی ہے، تو اسے جا کے بتا دو کہ آخری نبی ظاہر ہو گیا ہے۔ اب نہ تیرے لیے ساسان میں کوئی جگہ ہے اور نہ میرے لیے شام میں کوئی جگہ ہے، اب اس نبی کا ڈنکا بجے گا۔ دیجا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت کے مزہ رکھتا ہے۔ جب ہمارے نبی پیدا ہوئے تو اس وقت آل ساسان کا سب سے بڑا بادشاہ نوشیروان وہ حکومت کر رہا تھا۔ وہ 571 میں ہمارے نبی پیدا ہوئے اور 579 میں نوشیروان کا انتقال ہوا۔ نوشیروان عادل کے نام سے مشہور ہے، 48 برس اس نے حکومت کی۔ یہ جو نوشہرہ ہے یہ جب ٹیکسلا پہ کپت خاندان کی حکومت تھی تو اسے ویشیوں نے برباد کر دیا تھا، تو اس نے ٹیکسلا پہ حملہ کیا، پشاور تک فتح کیا اور نوشہرہ کا شہر آباد کیا۔ نوشیروان کے نام سے اس کا نام نوشہرہ پڑا۔ یہ انتہائی عادل بادشاہ تھا۔ ایک ہے دشمن سے لڑائی میں خونخوار ہونا ہونا، لیکن اپنی رائے میں کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی۔ رومی وفد آیا تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا محل میں جو تھا وہ
اندر جو جیسے یہ دالان بنا ہوا ہے وہ تھوڑا ٹیڑھا تھا. تو اس نے کہا یہ اتنا بڑا بادشاہ یہ دالان ٹیڑھا کیوں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک بڑھیا رہتی تھی، اس کا جھونپڑا تھا. تو نوشیروان نے اس سے خریدنے کی کوشش کی، اس نے انکار کر دیا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ جگہ چھوڑ کے میرا محل بنا دو. ٹیڑھا محل بنا دیا. تو نوشیروان عادل مشہور ہوا. 571 میں ہمارے نبی پیدا ہوئے. تو اس نے ایک محل بنایا تھا جس کے آثار اب بھی کھڑے ہوئے. تو جب آپ پیدا ہوئے تو اس کے 14 کنگرے ٹوٹ گئے، 14 برج. وہ برج اینٹوں کے نہیں تھے، پورے پتھر کو لگایا ہوا تھا. وہ حیران ہوئے یہ کیسے ٹوٹ گئے. اور 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، وہ آگ بجھ گئی. تو وہ آ کر منہ بیزان کہتے تھے. منہ بیزان نے کہا جی آگ بجھ گئی ہوں. پھر اور خوف پیدا ہو گیا کہ آگ کیسے بجھ گئی، یہ کیسے ٹوٹ گیا. تو اس نے کہا کوئی آسمانی کتابوں کا عالم بلاؤ. تو حیرہ میں ایک پادری تھے عبد المسیح، ان کو بلایا. اس نے کہا جی میرا ماموں ہے، شام میں رہتا ہے، وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں. اس کا نام تھا ستیح. تو جب یہ پہنچے تو وہ سکرات میں تھے. تو انہوں نے ایسے ہلایا، ماموں ماموں ماموں، میں عبد المسیح ہوں. تو انہوں نے ایسے آنکھیں کھولی اور یوں دیکھا اور کہا بعثہ کا ملک و بنی ساساں لارتجاس الایوان و خمود النیران. تجھے ایران کے بادشاہ نے بھیجا نا، ساسانی بادشاہ نے بھیجا ہے نا کہ 14 برج ٹوٹ گئے ہیں اور آگ بجھ گئی ہے. تو اسے جا کے بتا دو کہ آخری نبی ظاہر ہو گیا ہے. اب نہ تیرے لیے ساسان میں کوئی جگہ ہے اور نہ میرے لیے شام میں کوئی جگہ ہے. اب اس نبی کا ڈنکا بجے گا. دیجا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا.